ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو اپنی عزت و عظمت کے ساتھ بلند و بالا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہر مخلوق کو اس کی نعمتوں اور عطیات کے خزانوں سے رزق دیا جاتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے وہ ایسا ہے جس نے تم کو مٹی سے بنایا، پھر ایک وقت معین کیا اور دوسرا معین وقت خاص اللہ ہی کے نزدیک ہے، پھر بھی تم شک رکھتے ہو۔ اور تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اس نے اپنی قدرت سے وجود کو برپا کیا۔ اللہ اکبر۔ اس میں ہر موجود کو رکھا۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جسے خیر دیا گیا ہے، اللہ ہی نے اسے خیر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو شر سے بچا دیا گیا ہے، اللہ ہی نے اسے شر سے بچایا۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، ہم پر اس کے احسانات بیہم ہے، اس کی بھلائیاں ہم تک برابر پہنچ رہی ہیں، ہمارے لیے اس کے عطیات پورے ہیں اور ہمارے اوپر اس کی نوازشیں چھائی ہوئی ہیں۔ میں اس پاک ذات کی کرتا ہوں، اس کا شکر بجا لاتا ہوں اور اس کی تعریف کرتا ہوں کہ اس نے عطا کیا اور اس کی آزمائش پر ہم سب اس سے راضی ہیں۔ اس کی تقدیر عدل و حکمت ہے اور اس کا عفو ودرگزر فضل و رحمت ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی بادشاہت قوی ہے، اس کی تعریف عظیم اور اس کے نام پاک ہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اس کے بندے اور اس ہیں۔ آپ ہی پر رسالتیں ختم ہوئی، آپ کے معجزات اور دلائل سے آپ کے حیرت زدہ ہیں اور ان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے ہیں، اور آپ کی دعوت سے ملت کے پرچم قائم اور بلند ہوئی۔ اللہ درود و سلام اور برکت نازل فرمائے آپ پر، وہ کیا ہی معزز رہنما اور مرشد اور ناصح اور مجدد ہیں۔ درود و سلام اور برکت نازل فرمائے آپ کے پاک معزز نیک وقت اہل خانہ پر، آپ کے صحابہ پر جو سخاوت کے سمندر اور رائے کے فدا ستارے ہیں، تابعین پر اور ان لوگوں پر جسی طرح ان کا اتباع کریں، ان کے نقش قدم پر چلیں اور ان سے ہدایت لیں۔ ان پر درود و سلام اور برکتیں ہمیشہ دائم نازل ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اے لوگوں، میں آپ کو اور اپنے آپ کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ آپ اللہ سے، اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ اللہ کا تقوی ہی جمع رہنے والا خزانہ اور نفع بخش فراواں تجارت ہے۔ جو زیادہ سوئے گا وہ مراد کو نہیں پہنچے گا، اور جس پر نیند کا غلبہ ہوا وہ قوم سے بچھڑ گیا۔ دن بدلتے رہنے والے ہیں، معاصی فرد ہیں۔ اے ٹھہرنے والوں تم ضرور رخصت ہونے والے ہو، اے غافلو تم ضرور سفر کرنے والے ہو۔ کلام لکھا ہوا ہے اور بات گنی ہوئی ہے، اور تم اے اللہ کے بندے مخلوق ہو، سن تب توبہ کرو گے۔ اللہ کا فرمان ہے، اچھا یہ بھی بتاؤ کہ اگر ہم نے انہیں کئی سال بھی فائدہ اٹھانے دیا، پھر انہیں وہ عذاب آلدہ سے دھمکائے جاتے تھے، تو جو کچھ بھی یہ برتتے رہے اس میں سے کچھ بھی فائدہ نہ پہنچا سکے گا۔ اللہ اکبر۔ سست آدمی اپنے نصیب کی وجہ سے سبقت نہیں لے جا سکتا ہے، اللہ اکبر، اور حریص آدمی وہ چیز نہیں پا سکتا ہے جو اس کے مقدر میں نہیں ہے۔ مسلمانوں کی جماعت آپ کی عید بابرکت ہو، اور اللہ تعالی ہم آپ سے صیام و قیام اور تمام طاعتوں کو قبول فرمائے۔ یہ دن اللہ کے مبارک دنوں میں سے ایک ہے، یہ ہم اہل اسلام کی عید ہے۔ اسے عید اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں پر بھلائی، احسان اور انعام بار بار لوٹاتا ہے، اور ہمارے رب کی رحمتیں سال بھر کئی ہم نازل ہوتی ہیں۔ اس کا احسان، لطف، رحمت اور اس کی مغفرت کائنات پر چھائی ہوئی ہے۔ اللہ کے فضل سے تنگی ہمیشہ نہیں رہتی ہے اور سختی دراز نہیں ہے۔ رات کے بعد صبح آتی ہے، صبر عبادت ہے، رضامندی ایمان ہے، دعا سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، وہی عیب کو چھپانے والا ہے، اللہ اکبر، وہی مصائب کو دور کرنے والا ہے۔ مسلمانوں کی جماعت انسان بے صبر پیدا کیا گیا ہے، وہ سب سے زیادہ جھگڑالو مخلوق ہے۔ اس کے اوپر زمانے کا ایک ایسا وقت گزرا ہے جب وہ قابل ذکر شيء نہیں تھا، وہ اپنے اوپر آپ حجت ہے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، لوگ جب تک عافیت میں ہیں ان کا معاملہ چھپا ہوا ہے، اور جب مصیبت نازل ہو جائے تو اپنی حقیقت کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ سو مومن اپنے ایمان کی طرف اور منافق اپنے نفاق کی طرف لوٹ آتا ہے۔ اور لیکن جو بھی رسول آتا، اور اللہ کا فرمان ہے، اور لیکن جو بھی رسول آتا وہ
اس کا مذاق اڑاتی. آزمائش کے وقت یہ کھل جاتا ہے کہ کون اپنے رب کی عبادت کرتا ہے اور کون اپنی خواہش کی عبادت کرتا ہے. آزمائش کے وقت اہل ایمان اور اہل نفاق کے درمیان صفیں الگ الگ ہو جاتی ہیں. اللہ اکبر. وہ سب سے زیادہ تعریف کے لائق ہے. اللہ اکبر. وہ سب سے زیادہ شکر کے لائق ہے. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. وہ ان میں سب سے زیادہ مہربان ہے جن کا رخ کیا جائے، جو نہ جنا ہے اور نہ جنا گیا ہے اور اس کا ہمسر کوئی نہیں. الحمدو یہ باتیں اس وقت کہی جا رہی ہیں جبکہ دنیا کو اس وبا نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، جو نہ سرحدوں کو جانتی ہے اور نہ داخل ہونے کے لیے اجازت طلب کرتی ہے. اسے نہ کوئی حکومت روک پا رہی ہے اور نہ کوئی رکاوٹ اس کے آڑے آ رہی ہے. ایک ایسی وبا جس نے انسان کی کمزوری، بے بسی اور کوتاہ نظری کو ظاہر کر دیا ہے. نہ مالداری اس سے بچا پا رہی ہے اور نہ فقیر اس میں ڈال رہی ہے. ابراہ کا لشکر ابابیل سے تباہ ہوا، نمرود ایک مچھر سے ہلاک ہوا. اس کمزور مخلوق نے سینکڑوں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیے، لوگوں کو بند کر دیا، تعلقات اور رابطے توڑ دیے، سرحدوں کو بند کر دیا اور اس کی وجہ سے ایمرجنسیاں اعلان کر دی گئی. سفر رک گئے. ہوائی اڈوں پر کتنے طیارے کھڑے پڑے ہیں اور اسٹیشنوں پر کتنی ٹرینیں رکی ہوئی ہیں. ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، اس کے نہ بڑے بڑے ممالک عاجز کر پا رہے ہیں، نہ بڑی بڑی فوجیں دہشت میں ڈال دیتی ہے اور کھانسی بکھیر دیتی ہے. ہر بندہ نجات کی تلاش میں ہے. ایک چھوٹی سی مخلوق ہے جو مجرد آنکھ سے نہیں دیکھی جا سکتی ہے، اس لیے آئی ہے تاکہ غفلت سے جگائے، عاجزی کو ظاہر کرے اور کمزوری کو نمایاں کرے، اور تاکہ زبردست طاقت اور جبروت کے مالک عزت و جلال والی ایک اللہ کا بتا دے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. اس نے دنیا کو پریشان و بے چین کر دیا ہے، ارکان ممالک کو شل کر دیا ہے، قوموں میں تباہی مچا دی ہے. اس کے سامنے طاقتوں لرز گئے ہیں، اس کی وجہ سے ممالک بے چین ہیں اور دنیا کی بزمیں ہل گئی ہیں. قلمکاروں، فلسفی اور مبصرین کے قلموں کے چلنے کی آواز سن رہا ہوں. غلبہ و جبروت والی اللہ کے علاوہ کوئی عظیم نہیں، اور نہ قہر والی ایک اللہ کے سوا کوئی طاقتور ہے. ایسی وبا جس میں ملکوں، سماجی خاندانوں اور افراد کے حال گئے ہیں، پروگرام بدل گئے، مساجد، مختلف عبادت گاہ اور یونیورسٹیاں بند کر دی گئی ہیں، دکانوں، بازاروں اور کھیل کے میدانوں پر تالے پڑ گئے ہیں. اس سے دنیا کا اقتصاد ہل گیا ہے. ذلیل عزت دار اور عزت دار ذلیل بن گیا ہے. موت کے نشانات بنائے جا رہے ہیں اور وفات کے مناظر لکھے جا رہے ہیں. ماتم کے مراسم کا اعلان کیا جا رہا ہے اور خوشیوں کے موسموں کو ملغا کیا جا رہا ہے. یہی وبا حقیقت آزمائش اور اثرات کے ساتھ. اللہ اکبر. وہ اپنی بادشاہت میں غلبہ والی طاقت کے ساتھ اپنے پکاروں سے آخرت میں کامیابی کا وعدہ کیا ہے، سو اس شخص کے لیے خوشخبری کیا گیا ہے. بھائیو، جہاں تک اس وبا کے اسباب اور عبرتوں کی بات ہے تو بلا حرج وبا کے بارے میں بتائیں. اللہ کے بندو، ان اسباب میں سے ایک سبب آزمائے جانے کا سبب ہے. آزمائش صبر کے ساتھ دل کو طاقتور بناتی ہے، گناہ کو مٹاتی ہے، گھمنڈ کو کرتی ہے اور غرور کو ختم کرتی ہے، غفلت کو ملا دیتی ہے، یاد رکھنے کو زندہ رکھتی ہے، نیک لوگوں کی دعا کا سبب بنتی ہے، دنیا کے میدان سے بیدار کرتی ہے اور اس کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے اور غلبہ والی ایک اللہ کے سامنے سر تسلیم خم ہو جاتا ہے. بھائیو، آزمائش میں بندہ اپنے رب سے اپنے تعلق و رشتے کا، اس کی طرف سچے رجوع کا، اس پر صحیح بھروسے کا اور غیروں سے تعلق کے تمام اسباب کرنے کا جائزہ لیتا ہے. اور حدیث میں ہے کہ مومن مرد اور مومن عورت کے ساتھ اس کی جان، اولاد اور مال میں ہمیشہ آزمائش لگی رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ سے جا ملتا ہے اور اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا. اسے ترمذی نے روایت کیا اور کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے. حافظ ابن قیم رحم اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا علاج سختی اور آزمائشوں کی دواؤں سے نہ کرتا تو سرکش ہو جاتے، زیادتی کرتے اور نافرمانی کرتے. اللہ سب سے بڑا ہے، اس نے حکم دیا. اللہ سب سے بڑا ہے، اس کا انکار کرنے والی اور کفر کرنے والے کے برخلاف. اور اللہ کے لیے ہر طرح کی تعریف ہے جب تک آنکھ سے نظر اور کان سے خبر جڑی ہوئی ہے. مسلمانوں کی جماعت اس وبا کے اسباب میں سے دوسرا سبب عبادت میں یکسوئی برتنا اور اللہ کے سامنے اچھی طرح کھڑا ہونا. امام مسروق ابن اجدع
رحمت اللہ علیہ جو کہ جلیل القدر تابعی ہیں، تعاون کے دن اپنے گھر میں ٹھہرتے اور فرماتے کہ مشغولیت کے دن ہیں، سو میں چاہتا ہوں کہ عبادت کے لیے یکسوئی برتوں۔ اس سے زیادہ سچا اور بڑی قول ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، افراتفری اور فتنے کے وقت عبادت میری طرف ہجرت کرنے کی مانند ہے۔ اے اللہ کے بندے، تم اپنے دل اور عبادت کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرو، اپنے رب کی حمد و تسبیح کرو، نماز پڑھو، صدقہ کرو، روزہ رکھو، نیک عمل کرو، گھر کو لازم پکڑو اور اپنے نجی معاملے کو لازم پکڑو، اپنے آپ کو محفوظ رکھو گے اور ان کو بھی محفوظ رکھو گے۔ تخویف کی نشانیوں کے ساتھ جب بندہ شریعت کے مطابق برتاؤ کرے گا اس کو بڑا اجر ملے گا، اس کا دل مطمئن ہوگا، اس کا ایمان بڑھے گا اور اس کی ثابت قدمی میں اضافہ ہوگا۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پوری ہلاکت اس کے لیے جو آزمائش کے وقت برے کام کرے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کا جو لطف پوشیدہ ہے وہ زیادہ عظیم ہے۔ الحمدللہ اللہ نے جو گناہوں پر پردہ ڈال رکھا ہے، جن گناہوں پر پردہ ڈال رکھا ہے وہ زیادہ بڑے ہیں، اور اللہ نے جو گناہ معاف کر دیے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ مسلمانوں، وبا کے اسباب میں سے تیسرا سبب باہمی سماجی دوری ہے۔ یہ دوری حقیقت میں نزدیکی ہے، پرسکون خوبصورت پڑاؤ ہے۔ الحمدللہ مختصر ملاقات دوستوں کے ساتھ، الحمدللہ مختصر ملاقات دوستوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، اولادوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ اور بہنوں کے ساتھ۔ آپ نہ وطنوں سے بے گھر ہوئی، نہ خیموں میں سکونت پذیر ہوئی اور نہ کھانوں میں کمی آئی۔ آپ کو صحت عافیت حاصل ہے اور خاندان کا شیرازہ جڑا ہوا ہے۔ وہ انسانی سماجی رشتے درست ہو گئے جن میں سفروں اور محفلوں کی خواہشات نفس کی مشغولیت اور چاہتوں، رغبتوں اور خرید و فروخت کی اسیری نے دراڑیں پیدا کر دی تھی، بلکہ بازار کر دیے گئے تاکہ خاندان اپنے گھر کی طرف لوٹ آئے اور اس کے سائے اور آغوش میں اپنا پورا گزارے۔ اس طرح وہ گھر میں کھانے لگا ہے، گھر میں تعلیم لینے لگا ہے اور گھر میں نماز پڑھنے لگا ہے۔ چنانچہ رشتے مضبوط ہوئے اور قربتیں ظاہر ہوئی۔ لوگوں نے سیکھا کہ کیسے فاصلے کے ساتھ شاپنگ کریں، کیسے فاصلے کے ساتھ تعلیم حاصل کریں، بلکہ یہ بھی سیکھا کہ کیسے فاصلے کے ساتھ عدالتوں میں مقدمے پیش کریں، فاصلے کے ساتھ اپنے خاص اور عام معاملات نمٹائیں، فاصلے کے ساتھ تفریح کریں، بلکہ فاصلات بڑے بڑے فیصلے صادر کریں۔ جس کام میں دن اور ہفتے لگتے تھے وہ گھنٹوں اور منٹوں میں پورا جانے لگا ہے۔ خاندان نے سیکھ لیا کہ وہ اپنی جمع پونجی اور کمائی کے بڑے حصے کو کیسے بچا کے رکھے۔ اس نے گھر پر اعتماد کیا، اپنا کام خود انجام دیا اور اپنی تقریبات بغیر محنوں اور حالوں کے اور بغیر دولت اور وقت برباد کیے منعقد کی۔ خاندانی خرچ کی پالیسیوں، فضول خرچی، عدالتوں، عادتوں، باہمی سماجی رابطے اور مثبت اتحادی کے طریقوں کا جائزہ لیا، ضروریات، حاجیات اور تحسینات کے مابین تعامل کیا۔ مزید اس سے پہلے اور اس کے بعد ہم صحت، فرصت، چلنے پھرنے اور ملنے کی آزادی کی نعمتوں کو بھرپور محسوس کیا، اور عقل مندوں کو اس بات کا ادراک ہوا کہ زندگی کی بنیادی چیزوں پر اکتفا کرنا اور خود کفیل ہونا زندگی کے ناگہانی مصائب، بدلتے حالات اور جانبی امور پر غلبہ پانے کے عظیم ترین اسباب میں سے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ من اعظم اسباب التغلب على كثير من نوازل الحياة وتقلباتها وهامشياتها۔ بھائیو، اس عجیب وبا کے اسباب میں سے چوتھا سبب صلوا فی رحالکم اور صلوا فی بیوتکم ہے، یعنی اپنی رہائشوں اور اپنے گھروں میں نماز پڑھو۔ جس ذات نے عام حالات میں حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کہنے کا حکم دیا، اسی ذات نے ناگہانی مصائب کے حالات میں صلوا فی بیوتکم صلوا فی رحالکم یعنی اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھو کہنے کا حکم دیا ہے۔ دین کے اندر انسان کے مقام کو نمایاں کرنے اور انسان کے حقوق کو ظاہر کرنے کا عظیم رمز یعنی جمعہ اور جماعت کی نماز کو روکنا ہے، جو کہ عظیم ترین مطلوبہ کاموں اور تقربات میں سے ہے۔ یہ سب انسان کی صحت کی حفاظت کے لیے ہے۔ یہ انسان کے ساتھ ربانی رحمت کے نمایاں ترین مظاہر میں سے ہے۔ کون سی رحمت اس سے بڑھ کر ہوگی کہ یہ دین انسان کی صحت کی حفاظت کے لیے جمعہ اور جماعت کو چھوڑنے اور گھروں نماز پڑھنے کا حکم دے۔ اللہ اکبر۔ دین اسلام میں عظیم ترین رکن اور اہم ترین عمارت انسان، اس کی زندگی اور اس کی صحت ہے۔ اللہ اکبر۔ چہرے اس کی عظمت کے سامنے جھک گئے پر اس نے اپنی حکمت سے تقدیریں جاری کی۔ اس چھوٹی مخلوق کے اسباب میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے اس کٹھور مادیت کے فلسفے کو ننگا کر دیا ہے۔
جو انسان کو صرف ایک ایسا غلام سمجھتی ہے، اقتصاد کے پہیوں کو گھمائی اور کارخانوں کے آلات کو چلائی۔ یہ مادیت انسان کی صحت کی حفاظت کرتی ہے تاکہ وہ طاقتور بنا رہے اور ان پہیوں کو گھمانے اور ان آلات کو چلانے پر قادر رہ سکے۔ لیکن جب انسان کو اپنی صحت کے لیے اس کی ضرورت ہوئی تو اس نے اسے چھوڑ دیا اور اس کے لیے بیگانہ ہو گئی۔ مسئلہ نہ وباؤں کا ہے، نہ جنگوں کا اور نہ اوقات کا، بلکہ مسئلہ ہے اخلاق، اصولوں کا اور عدل، سچائی اور رحمت کے ساتھ حقوق انسان کی حقیقی حفاظت کا۔ اس خوش مادیت نے کمزور اور بیمار لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا ہے۔ جہاں تک ہمارے دین کی بات ہے تو اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک تمہیں روزی اور مدد ملتی ہے تمہارے اپنے کمزوروں کی وجہ سے۔ صحیح بخاری و مسلم۔ اس وبا اور اس بیماری نے ان ہوشیار اور سنجیدہ ممالک کو نمایاں ہے جنہوں نے اسباب اختیار کی، اللہ کے حکم سے اپنے نفسوں اور شہریوں کی حفاظت کی اور اللہ کے سنن و قوانین کے ساتھ معاملہ کیا، جبکہ کچھ ممالک بیٹھے رہے اور سستی برتی، یہاں تک کہ اس بیماری نے انہیں جکڑ لیا۔ اللہ کے لیے بڑائی ہے جب تک ہلال کے بعد ہلال نکلتا رہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، جو رمضان کا رب ہے، جو شوال کا رب ہے۔ دوستو، یہ مبارک ملک مملکت سعودی عرب آتا ہے تاکہ تاریخی فیصلے اور بابصیرت ویژن اپنائے۔ وہ اس سرزمین پر جینے والے شہری اور مقیم کی صحت کو دینی کسوٹی اور اس انسانی پہلو سے دیکھتا ہے۔ چنانچہ اس نے تمام احتمالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ کے بعد اپنے افراد اور وسائل سے مدد لے کر 24 گھنٹے تمام سیکٹر لگا دیا ہے اور تمام طاقتوں کو متحرک کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و احسان سے اس حکومت کو حکمت اور اچھی تدبیر سے نوازا ہے، اس لیے اس نے بچاؤ کے تمام طریقوں کو فلقد منح الله بمنه وفضله هذه الدولة الحكمة وحسن التصرف، وجندت كل طرائق الوقاية ووفرت كل سبل العلاج وهيئات۔ اس لیے اس نے بچاؤ کے طریقوں کو کام میں لایا، علاج کے تمسے فراہم کیا اور بلا استثناء سب کے لیے ہر اعتبار سے آرام، اطمینان اور باعث گزر بسر کے اسباب مہیا کیے۔ اس مقام پر ان برسر عمل بہادروں کے لیے قدر و تحسین اور شکریہ کے الفاظ کہنا ضروری ہے۔ ان سے میری مراد سیکورٹی اہلکار، طبی عملہ، سماجی خدمات سے جڑے افراد، علماء اور دعات ہیں، نیز ان کے ساتھ کام کرنے والے، ان کی مدد اور تائید کرنے والے اور ان کے لیے دعا کرنے والے لوگ بھی ہیں۔ یہ سب اس مبارک حکومت کے سائے میں اور اس کی تعلیمات اور کی روشنی میں معاشرے کے لیے اور معاشرے کی خاطر جی رہے ہیں۔ اسی طرح یہ ان خدمات کی قدر و تحسین کا مقام ہے جنہیں تمام متعلقہ ادارے اعلیٰ طبی دیکھ ریکھ کے طور پر پیش کر رہے ہیں اور بشر کے لوازمات کو اعلیٰ پیمانے آسان بنا رہے ہیں۔ ایمانی بھائیوں، اس بات کے ذمن میں اچھی طرح حکمرانوں کی سم و طاعت کا اصول نمایاں ہونا، رضامندی، اطمینان اور استحکام میں اس کا اثر دکھنا، اس مبارک ملک کی کوششوں اور اس کی ہر رہنے والی کی اچھی دیکھ ریکھ کا نمایاں ہونا ہے۔ اسی طرح تمام خوشحال لوگوں کا اپنے اپنے کام کی نوعیت، تخصص اور اہتمام کے مطابق دولت، ہوٹلوں، ہسپتالوں اور رہائشی مکانات کے ساتھ شرکت کرنا اور ان سب کو حکومت کے اختیار میں دینا بھی نمایاں ہے۔ یہ سب حیادی و عطا اور حکومت کے فیصلوں کی واضح حمایت اور ان کی پابندی اور لوگوں کی خدمت کے تابناک نمونے ہیں۔ اس لیے آپ اپنے دل سے شادہ ہو تو پر اللہ کے فضل سے خوش ہو جائیں۔ اللہ کا فرمان ہے، آپ کہہ دیجیے کہ بس لوگوں کو اللہ کی اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے، وہ اس سے بہتر، اس کے بدرجہ بہتر ہے جس کو جمع کر رہے ہیں۔ اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہوں، وہ اپنی قدرت کے ساتھ عرش پر مستوی ہے اور اس کی عزت و غلبہ کے سامنے تواضع اختیار کرتے ہوئے اس کی حمد بیان کرتا ہوں جو کہ مومنوں کا توشہ ہے۔ اس کے بعد اے اللہ کے بندو، اس بلا میں نجات اور کامیابی آزمائشوں سے حاصل ہونے والے فوائد کی حفاظت کرنے میں، ان میں سے کچھ فوائد اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جیسے رضامندی، صبر، اچھا توکل و رجوع، اس سے اچھا تعلق جوڑنا اور اللہ کی اطاعت کو لازم پکڑنا۔ جب کبھی کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں،
اور ہم اس کی طرف لوٹنے والے ہیں، چنانچہ رحمت ہوگی، صبر ہوگا اور ہدایت ہوگی۔ اللہ کا فرمان ہے ان پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں اور یہ لوگ ہدایت یافتہ۔ ان فوائد میں سے تعلیمات پر عمل کرنا اور متعلقہ اداروں کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ ثقافت اور رویے میں نظاموں کی پابندی، افواہوں سے دور رہنے اور کی کارروائی اور فیصلوں کی قدر کرنے میں ذمہ داری کے معیار پر فائز ہو۔ اللہ کے حکم سے مصیبت تو ضرور چھڑ جائے گی، لیکن اس کے بعد پھر کیا؟ اس وبا سے نجات پانے والا وہ ہے جس نے پیغام کو سمجھا اور توبہ کرنے میں جلدی کی اور اپنی زندگی اور اس کی ترجیحات کو نئے سرے سے ترتیب دیا۔ نجات پانے والا وہ یہ سمجھ لیے کہ امان نہ ذخیرہ شدہ مال میں ہے، نہ اونچے منصب میں، بلکہ امان یعنی خوشنودی میں، حسن خاتمہ میں اور رخصت کے لیے تیاری کرنے میں۔ یہ آزمائش اس لیے آئی ہے تاکہ غلط رویوں کی طرف تربیت اور اصلاح کرے۔ آزمائشیں جب مسلسل رہتی ہیں تو لوٹ جاتی ہیں، جب واقع ہوتی ہیں تو مضمحل ہو جاتی ہیں۔ زیادہ تر آزمائشیں تہذیب کے لیے ہوتی ہیں، تعدیب کے لیے نہیں۔ اللہ کا فرمان ہے ان کے ایمان نہ لانے پر شاید آپ کو اپنی جان کھو دیں گے، ہم چاہتے تو ان پر آسمان سے کوئی ایسی نشانی اتارتے کہ جس کے سامنے ان کی گردانیں خم ہو جاتی۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی کتاب کے طریقے اور اپنے نبی کی سنت سے فائدہ پہنچے۔ میں آپ کی بات کہہ رہا ہوں اور اللہ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے ہر خطا و گناہ کی مغفرت چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ وأصیلا، صلی اللہ وسلم وبارک عبده ورسوله سيدنا محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا۔ الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله وسلم وبارك على عبد رسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا۔ الحمد لله حق وجوده، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس کا وجود حق ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے جس کا وجود عظیم ہے اور اس کا موجود بہت زیادہ ہے۔ اللہ ہر طرح کی تعریف ہے، تنہا اسی کے لیے بندے کی نماز، رکوع اور سجدہ ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اسی کے لیے بندے کا صیام، افطار اور عید ہے۔ میں اس پاک ذات کی حمد کرتا ہوں، اس کا شکر بجا لاتا ہوں۔ کوئی چیز نہ اس سے پہلے ہے اور نہ اس کے بعد۔ اس نے تنہا اپنے بندے کی مدد کی، اپنے سپاہیوں کو غالب کیا اور لشکروں کو شکست دی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے رسول ہیں، جن کے ہاتھ کی انگلیوں میں سے پانی جاری ہو۔ درود و سلام و برکت نازل فرمائے امانت و امان والے نبی پر، آپ کی آل اور آپ کے صحابہ پر، جنہوں نے حق کا فیصلہ کیا اور آثار کرتے رہے۔ تابعین پر اور لوگوں پر ان کا اچھی طرح اتباع کریں اور اللہ تعالیٰ کی سلامتی نازل ہو۔ اللہ کے لیے بڑائی ہے جب تک رمضان کا مبارک مہینہ ختم ہوتا رہے اور عید کی صبح نمودار ہوتی رہی۔ اللہ کے لیے تمام تعریف ہے جب تک ہمارا رب اس مبارک دن میں اپنی خوشنودی کے ساتھ تجلی فرماتا رہے۔ اللہ کے لیے بڑائی ہے جب تک وہ اپنے مقبول بندوں کو مزید قربت اور جامع عزت فرماتا رہے۔ اما بعد، اللہ کے بندوں، انسان کا معاملہ بھی عجیب ہے۔ اس آزمائش کے اسباب میں سے یہ بھی ہے کہ لوگوں کی انتہائی امید یہ ہو گئی کہ وہ اپنی پچھلی زندگی کی طرف لوٹ جائیں جس کی خوبصورتی اور وفاداری سے غافل تھے۔ انہیں اس حدیث نبوی کے مطلب کا ادراک ہو گیا۔ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو اپنی رہائش میں امن اور صحت مند جسم کے ساتھ رات گزارے اور اس کے پاس اس دن کی ہو یا اس کے لیے پوری دنیا سمیٹ دی گئی ہے۔ حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، کرب کے ساتھ خوشحالی اور سختی کے ساتھ آسانی کے جڑے ہونے کے اسرار میں سے یہ ہے کہ درد جب سخت ہو جائے، پھر بڑھ جائے اور انتہا کو پہنچ جائے اور اس وقت مخلوقات کی طرف سے اس کے ختم ہونے کی امید نہ بچے تو بندے کا دل صرف اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ اور یہ اللہ پر توکل کی حقیقت ہے۔ یہ زیادہ تر ان اسباب میں سے ہے جن کے ذریعے ضرورتیں طلب کی جاتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہوتا ہے جو اس پر توکل کرے۔ اللہ کا فرمان ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہ ہو، اور جو شخص اللہ پر توکل کرے گا اللہ اسے کافی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ اللہ کے بندے اپنے آپ کی اور اپنے وقت کی حفاظت کرو، اپنے گناہ کی مغفرت طلب کرو اور صبح و شام اور شام سویرے اپنے رب کی حمد و تسبیح کرو۔ خبروں کو ایک دوسرے میں منتقل نہ کرو،
اور ٹویٹس پر نظر دوڑانے میں مشغول نہ رہو. عمر ان چیزوں میں ضائع ہو جاتی ہے اور ان کا فائدہ بہت کم ہے. لوگوں کے حقائق کھل گئے ہیں، ان میں سے کچھ توکل والے ہیں، کچھ تو توکل والی، کچھ مایوسی کے شکار ہیں تو کچھ امید سے بھرپور. آپ لوگ صحت و عافیت کی اہمیت جان چکے ہیں. اسی طرح آپ اپنے ملک، اپنے حکمران اور سیکورٹی، صحت اور خدمت سے جڑے اہلکاروں کے مقام و مرتبہ کو پہچان کے اللہ کے لیے بڑائی ہے. وہ اسے پہچانتے ہوئے بھرپور نعمتوں کا شکر ادا کریں. اللہ کے لیے ہر طرح کی تعریف ہے، وہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے جو سچ میں شرمندہ بھائی. اللہ آپ پر رحم کرے. آپ مہربان بادشاہ کا دروازہ کھٹائیں اور اس بلا کو دور کرنے کے لیے اس کی طرف متوجہ ہوں. دعاؤں کے ساتھ آپ کی چیخیں بلند ہوں اور گریہ وزاری کے ساتھ آپ کے ہاتھ اس کی طرف اٹھیں. آپ کا رب آپ کی دعا سننے والا اور آپ کی نیت اس سے باخبر ہے. اے اللہ، تو ہم سے اس بلا ہٹا دے جس سے ہمارے سینے تنگ ہو گئے ہیں اور ہم بے بس ہیں، جس کے مقابلے میں ہماری طاقت کمزور پڑ گئی. اے اللہ، تو ہمیں اپنے حفظ، امان، پناہ، محبت اور فضل میں داخل کر لیں. اے اللہ، ہم بلا کی سختی، بدبختی کی پہنچ، برے فیصلے اور دشمن حسائی سے تیری پناہ دیتے ہیں. اے اللہ، تو ہمیں بیماری کے شر سے بچا دے، ہم سے اس وبا کو دور کر دے اور بلا سے نجات دے. اپنی رحمت اور لطف سے بے شک تو ہم پر رحم کرنے والا ہے. اے اللہ، تو ہم سے وطنوں سے، مسلمانوں کے وطنوں اور سارے جہاں سے مصیبت کو دور فرما. اے اللہ، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کو چھپا، ہمارے مسائل کو دور کر دے، ہمارے مبتلا بھائی کو عافیت سے نواز، ہمارے بیماروں کو شفا دے اور ہمارے مردوں پر رحم فرما. اے اللہ، تو ہمیں خوشگوار زندگی اور حسن خاتمہ سے سرفراز فرما. اے اللہ، تو ہم سے تیرے فیصلے میں لطف، آسانی اور تیرے عوامل پر مدد چاہتے. تو اس شخص کا بھروسہ ہے جو تجھ پر بھروسہ کرے اور اس حافظ ہے تو اپنا معاملہ تیرے حوالے کر دے. اے اللہ، تو ہم سے ہر شکایت کو دور فرما، ہر مصیبت کو ہٹا، ہم سے ہر مناجات کو قبول فرما. ہمیں تقویٰ کا لباس اور جنت کو ہمارا ٹھکانہ بنا. اے اللہ، تو ہم سب کو اور ان سب کو جو خدمت میں لگے ہیں ان سب کی حفاظت فرما. اے اللہ، تو ہم پر اور ان سب پر عید کو بار بار لوٹا اور امن و امان کے ساتھ ہم پر لوٹا. مسلمانوں، آپ اپنی عید کی خوشی منائیں. آپ کو عید مبارک ہو اور اللہ آپ کی اطاعت کو قبول فرمائے. مسکرائیں، خوش رہیں، اپنے نفسوں اور اپنے اہل عیال اور اپنے بھائیوں میں خوشی پھیلائیں. عید اور مبارکباد اس شخص کے لیے ہے جو حاجت مندوں کے ہوٹل پر مسکراہٹ مختصر کرے اور بیماروں اور مصیبت زدگان میں خوشی ڈالے. مسلمانوں، عید دلوں کی صلح صفائی اور نفسوں کی مصالحت کا شاندار موقع ہے. عید کینہ و حسد کی گندگیوں کو دھونے اور چھپی دشمنی اور بھوت کو ختم کرنے کا موقع ہے. سماجی باہمی رابطے کی سائٹوں اور گروپس جنہیں رشتہ دار، دوست اور اہتمام و دیکھ ریکھ والے بناتے ہیں، ان میں خوشگوار کلام، اچھی گفتگو، خوش خبر گیری کرنے، سوال کرنے اور مباح خوشی کے جملوں کے تبادلے کے بہترین طریقے اور وسیع دروازے موجود ہیں. عید اس شخص کے لیے خوشی و مسرت کی عید ہے جس کا باطن پاک ہو، جس کی نیت خالص ہو، جس کا اخلاق لوگوں کے لیے اچھا ہو اور گفتگو میں جس کا کلام نرم ہو. عید کی خوشی آپ ماں باپ کی رضامندی میں، بھائی و بہن کی محبت میں، صلہ رحمی میں، مسکین کو کھانا کھلانے میں، ننگے کو پہنانے میں، خوف زدہ کو بے خوف کرنے میں، ظلم کو دور کرنے میں، یتیم کی سرپرستی کرنے میں اور بیمار کی مدد کرنے میں پائیں گے اور بھلائی کے کام بری موت سے بچاتے ہیں. آپ عید کی خوشی اپنے رب کی خوشنودی میں اور اپنے گناہوں سے باز رہنے میں تلاش کریں. رمضان کے بعد احسان کے مظاہر میں سے یہ ہے کہ بندہ طاعت اور استقامت کے نہج پر قائم رہے اور نیکی کے بعد نیکی کرے. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دعوت دی ہے کہ آپ رمضان کے بعد رمضان کے ساتھ شوال کے 6 دن بھی ملا لیں. جس نے ایسا کیا گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے. اللہ ہم سے اور آپ سے سیاح و قیام اور ساری طاعتوں اور نیک اعمال کو قبول فرمائے. اللہ کے لیے بڑائی ہے جب تک ہمارا فضل اور بھلائی سے نوازتا رہے. اللہ کے لیے بڑائی ہے جب تک نعمتوں اور برکتوں کی بارش برساتا رہے. آپ سب درود و سلام بھیجیں اس نبی پر جو اللہ کی طرف سے ہمارے لیے تحفہ دی ہوئی رحمت اور نوازی کی نعمت
اللہ نے اپنی کتاب میں اس کا حکم دیا ہے. اللہ کا فرمان ہے بے شک آپ اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں. تم اے مومنو ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی سلام پڑھتے رہا کرو. اے اللہ تو درود و سلام برکت اور انعام اکرام نازل فرما اپنے رسول ہمارے نبی برگزیدہ حبیب خلیل رسول پر، آپ کے نیک و پاک باز آل اور ازواج مطہرات امہات المؤمنین پر. اے اللہ تو راضی ہو جا خلفاء راشدین ابو بکر عمر عثمان اور علی سے، تمام صحابہ کرام سے، تابعین سے اور پھر آنے والے ان لوگوں سے جو ان کی اچھی طرح پیروی کرے، اور ہم سے بھی اپنے فضل و کرم اسلام سے راضی ہو جائے. اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما. اے اللہ تو شرک اور مشرکین کو ذلیل کر اور سرکشوں ظالموں اور ملحدوں اور دین کے سارے دشمنوں کو غارت کر. اے اللہ تو ہمیں ہمارے وطنوں میں امن و امان عطا فرما اور ہمارے سربراہوں اور ذمہ داروں کی اصلاح فرما. اے اللہ تو ہماری سرپرستی ایسے لوگوں میں دے جو ہمارے بارے میں سے ڈرے اور تیری رضا کو ڈھونڈے. اے اللہ تو ہمارے حکمران اور امام کو قادر الحرمین شریف کو اپنی طاعت اور اپنی ہدایت اور اپنی خوشنودی کے کام کے لیے توفیق دے. ان کے ذریعے اپنے دین کو سربلند عطا فرما اور اسلام اور مسلمانوں کا مدینہ. اللہ تو انہیں اور ان کے ولی عہد ان کے بھائیوں اور ساتھیوں کو خیر کی توفیق عطا فرما اور اس کام کی توفیق عطا فرما جس بندوں اور شہروں کے لیے بھلائی ہو. اے اللہ تو مسلمانوں کے تمام قرآنوں کو اپنی کتاب اور اپنی کتاب اور نبی کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. انہیں مومنوں کے لیے رحمت بنا اور انہیں ایک رائے پر متحد کر دے. اے اللہ تو واصل حضور کی گرفت فرما، وہ تجھے عاجز نہیں کر سکتے. اللہ تو انہیں ایسی بلا میں مبتلا کر جو ظالم لوگوں سے دور نہیں کی جا سکتی. اے اللہ جو حضرات طبی سیکورٹی کام میں مصروف ہیں اللہ تعالیٰ، اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما. اے اللہ تو ہم سے محن غلا اور بلا کو دور فرما. اے اللہ تو ہم سے زلازل اور زنا اور آزمائشوں کو دور دے، ہم سے اور تمام مسلمانوں کے ملکوں سے دور فرما دے. اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھلائی عطا فرما. اے اللہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ واصیلا. صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا.